بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 99 ہے آج۔ گزشتہ درس میں تذکرہ ہوا تھا کہ غزوہ موتا کا، آج تذکرہ ہوگا فتح مکہ کا واقعہ کیسے واقع ہوا۔ مشرکین مکہ کے حلیف تھے بنو بکر، دو قبائل تھے مکہ مکرمہ کے قریب، ایک قبیلہ بنو بکر اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ۔ تو قبیلہ بنو بکر جو تھے یہ قریش کے حلیف تھے، اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ حلیف مطلب یہ کہ ان کے ساتھ رفاقت تھی، دوستی تھی، تعلقات تھے، اور بنو بکر کے قریش کے ساتھ۔ تو ہوا یوں کہ چونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن بنو بکر کے ایک شخص جس کا نام نوفل تھا، اس نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل کیا، اور اس حملے میں قریش کے 2 آدمی صفوان بن امیہ اور شیبہ بن عثمان بن طلحہ، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا بنو بکر کا۔ بنو خزاعہ کے ان لوگوں کے قتل میں قریش کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور جو بنو خزاعہ کا سردار تھا حدیل بن ورقہ، اس کے گھر میں جا کے اس کو مارا بھی۔ تو اس حملے کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا بظاہر وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب قریش کو اندازہ ہوا کہ ہم نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی اور لڑائی شروع کر لی، اور دوسری طرف بنو خزاعہ کے لوگ چونکہ ان کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حلیف تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضور کے ساتھ ان کی مناسبت تھی اور حضور کے ساتھ قربت تھی، تو ان کے 40 لوگ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دکھ، اپنا درد کہ ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے لوگوں کو بنو بکر اور قریش کے لوگوں نے قتل کیا۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مظلوم ہے، اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا تو آسمانوں سے میری مدد نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف قریش کو بھی فکر ہوئی کہ اگر حضور نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے لیے ان کا حملہ برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ بہرحال جب بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا قریش کی طرف، اور ان کے سامنے 3 آپشن رکھے، 3 باتیں رکھی۔ ایک تو یہ پوچھا سب سے پہلے کہ آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہو، چونکہ وہ اس میں ملوث تھے، تو پھر پہلا کام یہ کرو کہ جو مقتولین ہیں ان کی دیت دو، جن کو قتل کیا گیا ان کے قصاص کے بدلے میں دیت دو۔ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو، یعنی بنو بکر سے اور صفوان سے اور شیبہ سے لا تعلقی کا اظہار کرو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شرط یہ رکھی، تو پھر ہم صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کرتے کہ صلح حدیبیہ ختم اور اب جنگ ہوگی۔ جب قاصد نے یہ باتیں قریش مکہ سے کہی تو قریش مکہ نے بڑے غرور اور تکبر میں ہر چیز سے انکار کیا کہ نہ ہم دیت دیں گے، نہ اپنے متعلقین جنہوں نے یہ کام کیا ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ تو قاصد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب جب قاصد روانہ ہوا تو قریش کو فکر لاحق ہوئی
کہ حضور کی طرف سے اب حملہ ہوگا اور وہ بہت سخت ہوگا۔ تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک سرداران قریش میں سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو مدینہ منورہ بھیجا۔ اچھا، جب ابو سفیان مدینہ منورہ روانہ ہوا تو راستے میں اس کی نظر حدیل پہ پڑی جو خزاعہ کا سردار تھا۔ تو ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری کہانی الٹ جائے۔ انہوں نے کہا ہم قریب کی بستیوں سے آ رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان بہت تیز تھا، اس نے ان کی اونٹ مینیاں اٹھا کے اندازہ لگایا کہ یہ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں۔ اور جب ابو سفیان مدینہ منورہ گیا تو مہمان کس کا بنا؟ حضرت ام حبیبہ کا، جو ان کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، امہات المؤمنین۔ اور جب وہاں گیا اور حضور کے بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اٹھا لیا۔ تو باپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اپنے باپ کے لیے تو نے بستر جو ہے نا اٹھا لیا باپ سے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ایک مشرک کو میں حضور کے بستر پہ نہیں بٹھا سکتی، آپ مشرک ہو، اور آپ لوگوں کو ابھی تک عقل کیوں کام نہیں کر رہی کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ بہرحال ابو سفیان اس پہ بہت ناراض ہوا اور سیدھا مسجد چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ صلح حدیبیہ تو ختم ہو گیا، ہم نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور جو شرائط رکھی تھی اس کو بھی نہیں مانا، لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور نے جواب نہیں دیا۔ کہا کہ جب حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو جواب دیں؟ پھر حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے، وہ تو جلالی آدمی تھے، کہا کہ اگر تجھے امن نہ حاصل ہوتا تو تیرا سر یہی قلم کر دیتا۔ پھر حضرت علی کے پاس گیا تو وہاں پر حضرت فاطمہ اور حسن بھی تھے، ان کو اپنی قرابت کا کہ ہم تو رشتہ دار ہیں واسطہ دیا کہ آپ سفارش کرے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر حضور نے فیصلہ کر لیا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا یہ حسن چھوٹا ہے، یہ جا کے مسجد میں اعلان کر دے۔ حسن اس وقت 5 سال کا تھا، تو اس کی بات سن کے شاید حضور ہماری، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ حسن حضور کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ تو پھر اس وقت ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ پھر مجھے کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں، میرے مشکل کا حل نکالو۔ یہ جو مشکل کشا کا لفظ حضرت علی کے ساتھ ہے نا، کہ حضرت علی مشکل کشا تھے، تو مشکل کشا سے مراد وہ والا مشکل کشا نہیں جو خدائی نسبت ہے، بلکہ وہ ایسا مشورہ انسان کو دیا کرتے تھے کہ مشکل حل ہو جاتا تھا، مشکل حل ہو جاتا تھا۔ بڑے عجیب عجیب واقعات بھی حضرت علی کے کبھی موقع ملا بیان کریں گے۔ تو حضرت علی نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ مسجد میں اعلان کرو کہ میں یک طرفہ صلح حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں، میں یک طرفہ، یعنی حضور تو نہیں مان رہے، میں یک طرفہ صلح حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں۔ بہرحال لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اب جب جنگ کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ ایک عورت مشرکین مکہ کے پاس خط لے کے جا رہی ہے، اس عورت کو راستے سے پکڑ کے اس سے خط لے لو۔ تو حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر، 1-2 صحابہ اور غالباً ان کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں ایک عورت جا رہی ہوگی، اس سے خط لے لو۔ جب یہ لوگ وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھ گچھ کی، اس نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور نے جو بات کہی وہ سچی ہے، اگر تم خط نہیں دیتی ہم تمہارے کپڑے نکال کے تم سے خط لیں گے۔ تو جب اس نے دیکھا اس عورت نے کہ اب جان نہیں چھوٹ رہی، تو اس نے اپنے بالوں کو کھولا، بالوں کے اندر اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا۔ تو جب خط لے کر آئے تو خط لکھا ہوا تھا حضرت حاتب کی طرف سے، یہ صحابی رسول تھے۔ تو اس پر حضرت عمر نے
حضرت عمر تو جلالی آدمی تھے، کہا کہ تلوار اٹھاؤ، اس کا سر قلم کروں کہ اس نے ہماری مخبری کی، ہماری خبر دی۔ لیکن حضرت حاتب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے مواخذے میں جلدی نہ کرنا، میں غدار نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں، میرا قریش کے ساتھ ایک حلیفانہ تعلق ہے، میری اہل خانہ وہاں پر ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں ان پر ایک احسان کروں اور اس احسان کے بدلے وہ میرے گھر والوں کو میری طرف روانہ کرے یا ان کا خیال رکھے، اور باقی میرا ایمان تھا کہ اگر حضور نے ارادہ کر لیا ہے، مشرکین کو خبر مل بھی جائے تب بھی وہ حضور کے وار سے بچ نہیں سکتے۔ اور حضرت عمر تو جلال میں تھے، تو حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، حاتب بدری ہے، حاتب بدری ہے، اور بدریوں کی اگلی پچھلی اللہ نے معاف کی ہے، بدری منافق نہیں ہو سکتے، بدر کا صحابی ہے، غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے یا جو غازی بنے ان کا مقام و مرتبہ صحابہ میں سب سے بلند ہے۔ تو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت حاتب کی طرف آگے بڑھنے سے روکا کہ یہ تو بدری ہے، اور بدری صحابہ کی اللہ نے اگلی پچھلی معاف کر دی، اور حاتب کے دل میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، حاتب کے دل میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، غداری نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے احسان جتانا چاہتا تھا مشرکین پر کہ ان کے ساتھ اس کے ایک حلیفانہ تعلق ہے۔ تو یہ فتح مکہ کے ابتدائی احوال ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔